اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے، 26، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، جس کے اندر کجی بھری ہو، گناہ کی آمادگی بھری ہو، گندگی بھری ہو، تو پھر اسے نیک لوگ اچھے نہیں لگتے، پھر وہ برائیوں کی طرف ہی بھاگتا ہے اور برے لوگ ہی اس کو پسند آتے ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس، اگر کسی کی طبیعت میں نیکی ہے، شرافت ہے، پاکیزگی ہے، تو پھر اس کو پاکیزہ لوگ ہی پسند آتے ہیں، گندے اور برے لوگوں سے پسند نہیں آتے۔ مرد اور عورت کی باہمی جو نباہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، اس پہ بہت بڑا دخل ذہنی ہم آہنگی کا ہوتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شادیاں کر دی جاتی ہیں، لوگ دولت دیکھ کر، عہدہ منصب دیکھ کر، کہیں پر جاب لگی ہوئی ہے اچھی، اس کو دیکھ کر، بڑا گھر ہے وہ دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت نیک ہے، ایماندار ہے، دیندار ہے، دین پر چلنے والا ہے، اور بیوی بالکل بے دین ہے، وہ بالکل آزاد خیال ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، نیکیاں اسے پسند نہیں آتی، تو یہ نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بیوی جو خاتون ہے، جو عورت ہے، وہ بڑی دیندار ہے، نماز و روزے کی پابند ہے، نیکیاں کرنے والی ہے، اور شوہر اس کا بڑا بد کردار ہے، بڑا بے دین ہے، دین سے بالکل دور ہے، تو پھر آپس میں چپقلش ہوتی ہے، کلیش ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ تنکح المرأۃ لاربع، لوگ عام طور سے جو شادیاں کرتے ہیں وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی شکل و صورت دیکھتا ہے، اور کچھ لوگ دین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم دین کو دیکھ کر شادی کرنا، دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے شادی کرنا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں سعادت ہے، خوشبختی ہے، جب تم دین کو ترجیح دے کر شادی کرو گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین بہت آخر میں دیکھتے ہیں، یا بسا اوقات دیکھتے بھی نہیں ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دین کو ترجیح دینے والے، اور اسی لیے پھر رشتوں میں بگاڑ آتے ہیں، رشتوں میں فساد واقع ہوتے ہیں۔ پوری زندگی یا تو شوہر اپنی بیوی سے نالا رہتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے نالا رہتی ہے، صبر کا گھونٹ پی کر دونوں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ اگر فطری طور پر دیکھا جائے، اگر آپ کی بچی دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو ایسے گھر میں بھیجیے جو دیندار ہو، پرہیزگار ہو، جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو دیکھیے، اور اسی طرح لڑکے کو، لڑکا اگر نیک ہے، دیندار ہے، دین پر چلنے والا ہے، تو اس کے لیے پھر ایسی لڑکی تلاش کیجیے جو دیندار ہو،
پھر مت دیکھیے اس کا خاندان کیا ہے، اس کی خوبصورتی کتنی ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، یہ سب مت دیکھیے، دین دیکھیے، کیونکہ یہ زندگی نباہنے کی بات ہے، زندگی گزارنے کی بات ہے۔ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر دونوں کا ذہن آپس میں میچ نہ ہوا، دونوں کا ذہن آپس میں ملتا ہوا نہ ہوا، تو یہ زندگی وبال بن جائے گی، اور نہ معلوم کتنی نفسیاتی بیماریاں آ جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی، الجھن اور بے چینی، بلڈ پریشر اور اس طرح کی نہ معلوم کتنی بیماریاں ہیں جو اس کو پکڑ لیں گی، اس لیے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ دین کو ترجیح دیجیے۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد جو ہیں گندی عورتوں کے لیے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے، ایک حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو گندے مرد لوگ ہوتے ہیں تو ان کا نبھاؤ جو ہوتا ہے وہ بھی گندی عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پاکیزہ مرد وہ پھر پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہی اچھی طرح سے نباہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو انتہائی پاکیزہ ہو اور اس کی بیوی صحیح نہ ہو تو کیسے نباہ چلتا رہے گا؟ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ شخص ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ خراب ہو اور یہ محبتیں قائم ہوں اور ان میں بہترین طریقے سے نباہ ہو رہا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کو ایک دم سے نہیں آ جاتی، برائیاں تو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہم محبت یہ بتاتی ہے کہ دونوں پاکیزہ ہیں، اور اللہ نے ان کی پاکیزگی پر مہر بھی لگا دی کہ یہ پاکیزہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو خبیثات ہے اس سے مراد گندے اقوال اور گندے افعال ہیں، یعنی منافقین یعنی منافقین جو گندی باتیں کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہی اپنی زبان سے اونڈیل رہے ہیں۔ ان کے دماغ اگر پاکیزہ ہوتے، نیک ہوتے، تو یہ گندی باتیں وہ نہ کرتے۔ تو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی وہ اعمال کرتا ہے، اور ویسے ہی وہ باتیں بھی اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہے، ان کے اقوال پاکیزہ ہیں، ان کی باتیں پاکیزہ ہیں، ان کی زندگی کے جو اوراق ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور منافقین ان کے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا وہ اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں وہ بھی گندی والی باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بہت واضح انداز میں فرما دیا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ جو لوگ ان کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ان سب سے بری ہیں، بالکل بری ہیں۔ جو ان کے اوپر لوگ الزامات لگا رہے ہیں، جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب بالکل اس سے بری ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی بات فرمائی کہ ایسے نیک لوگ، ایسے پاکیزہ لوگ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر جب الزام لگایا گیا تو ان دونوں کو تو جو تکلیف ہوئی تو ہوئی، باقی صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کے گھرانوں کو کتنی تکلیف ہوئی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اس تکلیف میں بھی اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ جب ان برے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ان کو جو رنج پہنچ رہا ہے، جو یہ تہمت لگا رہے ہیں، اس سے جو رنج پہنچ رہا ہے، اور یہ صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر ان کی خطاؤں، لغزشوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
یہ لوگ انہیں جس قدر ذلیل کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں اسی قدر عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، ان کے والدین حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو حقیقی رزق ہے، یہ رزق کریم ہے یہ، کیونکہ جس طرح ان کے اوپر حملہ ہوا اور جس طرح انہوں نے برداشت کیا اور پھر بھی اپنی زبان اور اپنا کردار پاک صاف رکھا، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا اور بہترین رزق انہیں عطا فرما دیا، رزق کریم عطا فرما دیا۔ ان کی عزت اور بڑھ گئی، ان کی شان اور دوبالا ہو گئی، ان کی بلندیاں اور بڑھ گئی، جنت میں ان کا ٹھکانہ اور اونچا اور مضبوط ہو گیا۔ تو مومنین کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں اجر ہوتا ہے، اس میں ثواب ہوتا ہے۔ جس قدر ہم صبر کرتے ہیں اسی قدر ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو پیش کی گئی اس آیت کی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔